دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوئی ہے کہ ایک دن بھری محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے پاس لا کھڑا کیا۔ بڑی کشتی ڈاک کر ہم چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر پہنچے اور وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالا اور جسم پر بہت زیادہ بال تھے اس کے، اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا، تو کیا چیز ہو، کیا مخلوق ہو؟ اس نے بولا، مجھے چھوڑو، وہ ادھر ایک مندر ہے، ادھر جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر میں بندھا ہوا دیکھا اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے کہ مجھے بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، اس میں کوئی فروٹ، پھل وغیرہ ہے؟ ہم نے کہا بالکل، وہاں بہت فروٹس، پھل ہیں۔ اس نے کہا بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کہا بہت پانی پڑا ہوا ہے اس میں۔ اس نے کہا بہت جلد یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آباد ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا واقعی وہ یثرب مدینہ آ چکا ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے کہا، اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، اور بہت جلد میں اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ یعنی یثرب کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، یہ ہے یثرب، مدینہ۔ تمیمت داری جو کہہ رہا ہے، مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو، دجال شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی، لہٰذا ہمیں مدینہ کے ایسٹ میں جمہوریوں کو دیکھیں۔ So let's find out all the islands of east of مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں there is the famous Arabian Sea، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ لکشدیپ آئلینڈ ان انڈیا، ٹوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ ہسٹولا آئلینڈ ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈ تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے پر ایک ٹیمپل، مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پر ایک مندر، ٹیمپل کے کوئی ریمیڈیز تو ہونے چاہیے، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اس آئلینڈ میں تو 1450 سال پرانی کہانی ہے۔ مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندو کی سب سے خطرناک اور خوفناک گوڈیز، دیوی، جو دکھنے میں بہت خطرناک، بہت خوفناک، اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہیں۔ کچھ یاد آیا؟
جساسہ ان صحابیوں نے جس عجیب سی مخلوق کی بات کی تھی وہ بالکل ہندو کے اس بھگوان سے ملتا جلتا ہے. لیکن اگر آج آپ استولا آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا. وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ جو جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھیں. 1970 کی امریکن میوزک انڈسٹری کے سب سے بڑے بینڈ میں سے ایک بینڈ رولنگ سٹونز ہے، جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈیز کالی ماتا سے انسپائر ہو کے بنایا ہے. اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے. اور رولنگ سٹون بینڈ the one of the greatest of all time مانا جاتا ہے. One way or the other دجال کے جزیرے والے جساسہ کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیپ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئنسیڈنس اور مے بی ناٹ.